کا تو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے ناظرین اور ناظرات کو۔ بریک کے بعد ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اپنا ٹاپک اسلامک ایٹیکیٹس پہ، جس میں آج میرا ٹاپک ہے نکاح کے آداب، اور ہم جو ہے وہ آج ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے، جیسے خواستگاری ہو گئی، مہر ہو گیا، اور ہمیں اپنے جو ہے وہ اپنے لیے کیسی خواتین کو منتخب کرنا ہے۔ تو جن لوگوں نے ابھی اس پروگرام کو ٹیون کیا ہے تو ان کے لیے میں ٹاپکس کو دوبارہ دہرا دوں۔ مہر کے آداب، عورت کا انتخاب، اور جو ہے ایمان کی ترقی ابھی تک ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے جو ہے وہ تمام وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جو ہمارے نکاح کے آداب میں شامل ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے آج کل وہ چیزیں ہمارے زندگی میں ہماری جو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ان میں سے خارج ہو چکی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے مہر کے آداب کو ڈسکس کیا، اب ہم لوگ آمد بارات اور رخصتی کے آداب کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہم رشتے کے فوراً بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مہر کتنا رکھا جانا چاہیے، اور جو ہے وہ ہم لوگوں نے کتنا جہیز لڑکی والوں کی طرف سے لینا ہے، اور کتنا جو ہے وہ ہم لوگوں کو اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اور بعد میں جو ہے وہ اس چیز کا بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کون سا ہال ہوگا، کون سا بینڈ باجا ہوگا۔ لیکن ہم لوگ اس چیز کو جو ہے وہ بالکل ترک کر دیتے ہیں کہ موسیقی جو کہ خدا سے ہمیں دور لے جائے وہ ہم پر حرام ہے، اور ایسے موقع پر جب ہم اپنی پوری زندگی کی شروعات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ ان غلط چیزوں سے اپنے زندگی کی شروعات کرتے ہیں، جس میں شیطان بالکل مکمل طور پر جو ہے وہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے نئی زندگی شروع کرنے والے دو لوگوں کو اتنا شیطانی زندگی میں مشغول کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ ہم ان کو وہ چیزیں نہیں بتاتے جو اسلامی طریقے سے ہے۔ اسی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ بالکل پریورٹی پر نہیں لاتے کہ اسلام نے کس طرح ہمیں رخصتی کے آداب بتائے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں نعرہ تکبیر کا جو ہے وہ ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ ہم جب بارات اندر داخل ہو تو ہمیں نعرہ تکبیر لگانا چاہیے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کرتے وقت ایک سواری منگوائی۔ حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ راستے میں فرشتوں کی آواز آئی، حضرت کی گوش مبارک پہنچی، دیکھا کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل ہزار فرشتوں کے ہمراہ آئے ہیں، اور انہوں نے عرض کی کہ اس وقت سے جبرائیل اور میکائیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہیں، اسی وقت سے بارات کے رخصت کے وقت تک اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام میں ہم جب بارات اندر آ رہی ہو تو نعرہ تکبیر جو ہے وہ مطلب کہ ہم لوگ صداؤں میں اپنا نعرہ تکبیر کو بلند کریں، اور جب بارات کی رخصتی ہو تو ہم نعرہ تکبیر کو بلند کریں، جو کہ ہمارے بچوں کی زندگیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ کے نام سے ان کی زندگیوں کا آغاز کرنا ہے، نہ کہ بینڈ باجے اور ان چیزوں جو گانے آج کل چلتے ہیں شادیوں پہ، اور بہت ہی خرافات
باتیں شروع ہو جاتی ہیں شادیوں پہ، بیہودہ مذاق شروع ہو جاتا ہے کہ جب مکس گیدرنگ ہوتی ہے، نامحرموں کا سامنا ہوتا ہے، ایسے ایسے لباس پہنے جاتے ہیں جس میں آپ کی جو ہے وہ نمود و نمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں سے نکل کر اسلام نے جو ہے وہ حجاب کا کانسیپٹ دیا ہے۔ ہمیں اپنی شادیوں پہ بھی حجاب رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے نامحرموں کی خواتین پر نظر نہ پڑے اور خواتین کی مردوں پر نظر نہ پڑے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو نمود و نمائش کے طور پہ شادیوں پر نہ لے کر جائیں، بجائے اس کے کہ دو لوگوں کی جو زندگی شروع ہو رہی ہے ان کو دینی اسلام کے ساتھ جو ہے ان کی زندگی کو شروع کریں، نہ کہ شیطانی پہلوؤں کے ساتھ۔ تو اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی جب شادیاں کریں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ان کی جو آنے والی زندگی ہے اللہ میاں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رخصتی کے بعد ایک زوجہ اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو رسومات آج کل ہم لوگوں نے بنا لی ہیں اس کو چھوڑ کر جو اسلام نے رسومات بتائی ہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنائیں۔ جیسا کہ اسلام میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، جس طرح ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اسی طرح ہم وہ 2 رکعت نماز اپنی زندگی کے آغاز کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ محمد و آل محمد کی آل پر درود بھیجتے ہوئے اللہ اکبر کے نعروں کی صداؤں میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ رخصت کرنا ہے، اور اس کے بعد جب وہ لوگ گھر آئیں تو دولہا اور دلہن دونوں کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز جیسے دن کا آغاز ہر دن کا آغاز کرتے ہیں اسی طرح اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ اور پھر یہ بھی روایات میں ہے کہ جب 2 رکعت نماز ختم کر لیں تو خدا کی تعریف کریں اور محمد و آل محمد پر درود بھیجیں، اور جو خواتین دلہن کے ساتھ آئی ہیں وہ آمین کہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب دلہن تمہارے گھر آئے تو اس کی جوتیاں اتروا دو کہ وہ بیٹھے، اور پھر اس کے پاؤں دھلوا کر اس پانی کو دروازے سے لے کر آخری دیوار تک سب جگہ چھڑکوا دو۔ تو اس کا مطلب کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھائی جائے دولہا دلہن سے، پھر جو خدا کی تعریف کی جائے اور محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دلہن کے پاؤں دھلوانے کی رسم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دلہن کے پاؤں دھلوانے کا ثواب بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا کرنے سے 70,000 پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، 70,000 قسم کی برکتیں داخل ہو جائیں گی، 70,000 رحمتیں تم پر اور دلہن پر نازل ہوں گی۔ اس رحمت کی برکت کے گوشے گوشے میں پہنچے گی اور وہ دلہن جب تک گھر میں رہے گی دیوانگی جزام جیسی بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ تو آج کل ہم لوگ جو مختلف رسومات ہم نے شروع کر دی ہیں اس کے بجائے اگر ہم اسلامی رسومات کو اڈاپٹ کریں تو وہ بہت اچھا ہوگا۔ چند چیزیں جو خواتین کو اپنے ازدواجی زندگی شروع کرنے کے پہلے 7 دن پرہیز اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ تمام چیزیں آج کل جو ہے وہ اب ہمارے جو بڑے ہیں یا جو ہم لوگوں کو وہ چیز نہیں بتائی جاتی جو ہم اسلام میں ہے۔ تو یہاں پر میں کچھ ایسی چیزیں بیان کر رہی ہوں جو خواتین کو اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کے پہلے 7 دن نہیں کھانی چاہیے۔ عورت کو 7 دن تک ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اے علی، دلہن کو 7 دن دودھ، سرکہ، دھنیا، کھٹے سیب نہیں کھانے چاہیے۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ دلہن کو دودھ، سرکہ، دھنیا اور
کھٹے سیب نہیں کھانے چاہیے کھانے دینا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کے کھانے سے رحم سد پڑ جاتا ہے اور وہ بانجھ ہو جاتی ہے۔ خواتین کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اچھا سلوک رکھنا چاہیے۔ جب ہم ازدواجی زندگی میں کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو ہمیں ہر ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے چلائیں، تو ہمیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر جیسا کہ مسلسل خواتین کے پر اچھا سلوک کرنے کا بیان کر رہی ہوں، انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ہم حقوق دونوں کے حقوق جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو جو ہے ہمیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جیسا کہ خواتین کا ہوتا ہے کہ خواتین جب باپ کے گھر ہوتی ہیں تو وہ باپ کی اسیر ہوتی ہیں، جب وہ ایک باپ کی بھائی کے جو ہے وہ نگہداشت میں آتی ہیں تو وہ بھائی کی اسیر ہوتی ہیں، اور جب وہ ایک مرد کی نگرانی میں ازدواجی زندگی میں جب بن جاتی ہیں تو وہ ایک مرد کی ایک شوہر کی اسیر ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ جو مرد حضرات ہیں ان کو خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورت سے بہتر سلوک کرے۔ فرمایا ہر شخص کے اہل و عیال اس کے قیدی ہیں اور خدا سب سے زیادہ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو میرے ناظرین جو ہیں مرد حضرات ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ وہ اپنے خواتین کے ساتھ، اگر وہ ایز اے ماں ہیں تو وہ اپنے بچوں کی اسیر ہوتی ہے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے، اگر ایک شوہر کی بیوی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اگر وہ کسی باپ کی بیٹی ہے تو باپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ کسی بھائی کے نگہداشت میں ہے تو اس کے بھائی کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دو کمزوریوں کے حق میں خدا ترسی سے کام لو، ایک یتیم بچے اور دوسری خواتین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں پسلی کی ہڈی کی طرح ہیں، اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو نفع پاؤ گے، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ممکن ہے وہ ٹوٹ جائے۔ تو میرے ناظرین ہمیں یہی چاہیے کہ ہم خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نہ کہ ان کے ساتھ برا سلوک کریں، ان کو زد و کوب کریں، ان کو جسمانی اور روحانی تکلیف پہنچائیں۔ ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم لوگ نکاح کے آداب بیان کر رہے ہیں، اب انشاءاللہ آگے ہم لوگ شوہر اور بیوی کے حقوق، شوہر کے بیوی پر حقوق جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اسلام میں جو ہے وہ برابری دی گئی ہے، نہ کہ بہت زیادہ حقوق مردوں کو دیے گئے ہیں ایز اے شوہر، اور نہ ہی بالکل مکمل اختیار خواتین کو جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنی زندگی بیلنس کر لے کر چلنی چاہیے، نہ کہ اپنی انا پسندی اور بے اعتدالی پر لے کر چلنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اپنے رشتے میں صرف اور صرف اپنے شوہر اور بیوی کو درمیان میں رکھیں، نہ کہ اپنے ارد گرد والوں کو۔ اگر آپ لوگ شادی شدہ ہیں تو اپنے ارد گرد والوں کو اپنے رشتے میں داخل نہ ہونے دیں۔ اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات، اپنی اگر خدا نخواستہ کوئی مرد یا عورت کے اوپر بہت زیادہ مشکلات چل رہی ہیں، جیسا کہ مشکلات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ اپنی مشکلات یا اگر مصیبتوں کو ڈسکس کرتے ہیں یا کسی پریشانی کو سب سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جتنے لوگوں سے ڈسکس کریں گے اتنے ہی لوگ آپ کو مختلف مشورے دیں گے اور مختلف آپ کے درمیان جو ہے وہ باتیں بنتی چلی جائیں گی، اور جتنا خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنا کم جو ہے وہ
آپ کسی سے ڈسکس کریں گے وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اگر آپ اس مشکل یا مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو وہ مشکل یا مصیبت جو ہے وہ خوشی میں بدل جائے گی۔ جیسے کہ میں شوہر کے بیوی پر حقوق بیان کر رہی ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام لوگوں میں عورت پر اس کے شوہر کا سب سے زیادہ حق ہے، اور مرد پر سب لوگوں سے زیادہ اس کی ماں کا حق ہے۔ تو برائے کرم جو خواتین شادی ہو کر آتی ہیں وہ ان کے درمیان یہی مسئلے مسائل ساس بہو اور جو ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے مرد حضرات ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ تو برائے کرم میں خواتین سے بھی اپیل یہی کروں گی کہ اپنے رشتے کو جو ہے وہ رشتہ رہنے دیں، نہ کہ میدان جنگ بنا کر رکھ دیں۔ اگر آپ جیسے ایک ماں کی بیٹی ہیں اسی طرح ایک مرد جو ہے وہ اپنی ماں کا بیٹا ہے، تو جو ہے وہ آپ اس رشتے کو بالکل نہ ختم کر سکتی ہیں اور نہ ہی اپنی زندگی کو میدان جنگ بنا کر پوری زندگی گزار سکتی ہیں۔ تو برائے کرم اپنے جو ہے وہ ازدواجی زندگی کو میدان جنگ بنانے کے بجائے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ شوہر کو ناراض نہ ہونے دیں، جیسا کہ اگر کوئی خاتون اپنے جیسا کہ کوئی شوہر اپنے بیوی سے ناراض ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اس کے لیے عذاب ہے، اور جس سے اس کا شوہر راضی ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا فرما رہے ہیں کہ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اس کے لیے جو ہے وہ عذاب دیا گیا ہے، اور جس سے اس کا شوہر راضی ہے اس کے لیے اس کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں پیار و محبت کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عورت اچھی اور پیاری باتوں سے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور اس کے سامنے بند سنور کر رہے۔ جیسا کہ ہم لوگ آج کل جو معاشرہ ہمارا چل رہا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بالکل اپوزٹ ہو کر رہ گئے ہیں کہ اگر ہم کہیں شادی میں یا اپنی پارٹیز میں یا کہیں بھی اپنی جابس پہ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ہم بہت سج سور کر جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے شوہر حضرات یا کوئی مطلب کہ شوہر گھر پر آتے ہیں کام کے بعد تو ہمارے سروں کو پٹی بن جاتی ہے، یا ہم اس چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ پورے دن کے مطلب کہ جاب سے واپس آ رہے ہیں۔ تو اسلام میں جو ہے وہ یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ بند سنور کر رہنا چاہیے۔ آج کل جو ہے وہ ہم لوگ کہیں باہر نکلتے ہیں تو فل اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور جو ہے وہ میک اپ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ سب کچھ نہ محرموں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اپنے محرم کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اسلامی طریقہ ہے اس کے لحاظ سے چلیں اور ہم اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بنائیں سنورائیں، نہ کہ نامحرموں کے لیے۔ عورت جو ہے وہ شوہر کے لیے زینت کرے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت غیر مرد کے لیے خوشبو لگائے گی جب تک خوشبو کو دور نہ کرے گی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آج کل میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ نامحرموں کے لیے میک اپ کیا جاتا ہے، نامحرموں کے لیے پرفیوم وغیرہ سب کچھ لگایا جاتا ہے، لیکن شوہر حضرات کے لیے بنا سنورا اور خوشبو یا کچھ ایسا نہیں لگائی جاتی۔ تو جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں جو عورت غیر مرد کے لیے خوشبو لگائے گی جب تک خوشبو دور نہ ہوگی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کوئی چیز بغیر شوہر کی اجازت کے خواتین باہر نہیں دے سکتی، اور جو ہے وہ اپنے جیسا کہ ازدواجی زندگی میں جب عورت داخل ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر کی محافظ ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کوئی چیز بغیر شوہر کی اجازت کے نہ دے، اگر دے گی تو ثواب اس کے شوہر کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور گناہ بیوی کے ذمے ہوگا۔
اور جیسے کہ ہم لوگ سنتی روزے وغیرہ سنتی نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت درکار ہے۔ جیسے کہ اسلام میں ہمیں جو ہے وہ ازدواجی زندگی ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ ایک رشتہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس رشتے کو جو ہے وہ میدان جنگ یا ناپسندی کا رشتہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن جیسا کہ اسلام میں معذرت خواہ کہا گیا ہے کہ سنتی روزے یا سنتی عبادات ایک خاتون کو جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت کے مطابق کرنا چاہیے۔ جیسے کہ سنتی عبادات کے یہ ہیں زیارات، عمرہ اور مستحب روزے وغیرہ، یہ سب کچھ ہمیں جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں بجا لانے چاہیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورت بغیر شوہر کی اجازت کے سنتی روزے نہ رکھے اور گھر سے باہر بھی نہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بھی پہ فرماتے ہیں، عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہ جائے، کیونکہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گی اس پر عذاب ہوتا رہے گا، وہ گناہ گار رہے گی اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ گھر سے قدم نکالے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل آتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ انہیں پتہ ہوگا کہ میں کہاں گئی ہوں، لیکن ہمیں پھر بھی اپنے اعتماد ہے، اعتبار ہے آپ کے رشتے میں، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے شوہر کو بتا کر جو ہے وہ اجازت لے کر اپنے گھر سے نکلنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے شوہر کے گھر کی محافظ ہیں۔ گھر سے اور پھر عورت کے اعمال جو ہے وہ قبول ہونے کی شرط جیسے کہ ہے اسلام میں، وہ یہ کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے جو شوہر کی دلجوئی کرے اور اس کے اخلاقی فرض میں شامل ہے اور اس کی اعمال کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو عورت اپنے خاوند سے کہہ دے کہ میں نے تیری طرف سے کوئی نیکی نہیں دیکھی، اس کے تمام اعمال ثواب جاتا رہے، اعمال کا ثواب جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ شوہر کے ستانے اور سوکن لانے پر صبر، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ویسے تو اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہ انصاف کر سکے، اگر وہ جو ہے وہ بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے ایک خاتون کی، تو وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہے تو اور انصاف کر سکتا ہے تو وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور اگر وہ بغیر بتائے سوکن لاتا ہے تو اس پر خواتین کو جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ روایات میں وارد ہے کہ مردوں کا جہاد تو یہ ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان خدا کی راہ میں صرف کریں، اور عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ مردوں کے ستانے پر اور سوکن لانے پر صبر کریں۔ 1 اور 100 کی نسبت جو ہے وہ حقوق میں دی گئی ہے مرد اور خواتین کے، جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد پر کسی کا حق سب سے بڑا کیا ہے؟ مرد پر کس کا حق سب سے بڑا ہے؟ فرمایا باپ کا۔ پھر سوال کیا، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ کہا شوہر کا۔ پھر سوال کیا، شوہر پر میرا حق اتنا نہیں جتنا اس کا مجھ پر؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اور اس کے حق کی نسبت 1 اور 100 کی بھی نہیں ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں جو ہے اپنے ازدواجی زندگی کو اس طرح لے کر چلنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہم اس میں بے اعتدالی نہ برقرار رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو میدان جنگ بنا کر رکھ دیں۔ ہمیں خوشحالی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ شوہر کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے تاکہ جو ہے ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت رسول خدا